اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم معزز ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ دیں، اور اس کے بعد جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے وہاں پر درود شریف ضرور پڑھیں۔ اور اگر آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس کا باب نمبر 61 ہے، جس کا نام ہے بدر کی طرف روانگی۔ روح کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو گننے کا حکم دیا۔ گننے پر معلوم ہوا کہ مجاہدین کی تعداد 313 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خوش ہوئے اور فرمایا یہ وہی تعداد ہے جو طالوت کے ساتھیوں کی تھی جو ان کے ساتھ نہر تک پہنچے تھے۔ طالوت بنی اسرائیل کے ایک نیک مجاہد بادشاہ تھے۔ ان کی قیادت میں 313 مسلمانوں نے جالوت نامی کافر بادشاہ کی فوج کو شکست دی تھی۔ لشکر میں گھوڑوں کی تعداد صرف 5 تھی، اونٹ 70 کے قریب تھے، اس لیے ایک ایک اونٹ 3 یا 4 آدمیوں کے حصے میں دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جو اونٹ آیا اس میں 2 اور ساتھی بھی شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس اونٹ پر اپنی باری کے حساب سے سوار ہوتے اور ساتھیوں کی باری پر انہیں سوار ہونے کا حکم فرماتے۔ اگرچہ وہ اپنی باری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کی خواہش ظاہر کرتے تو وہ کہتے اے اللہ کے رسول آپ سوار رہیں، ہم پیدل چل لیں گے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم دونوں پیدل چلنے میں مجھ سے زیادہ مضبوط نہیں ہو اور نہ میں تمہارے مقابلے میں اس کی رحمت سے بے نیاز ہوں، یعنی میں بھی تم دونوں کی طرح اجر کا خواہشمند ہوں۔ روح کے مقام پر ایک اونٹ تھک کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو پتہ چلا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا ہے اور اٹھ نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پانی لیا، اس سے کلی والا پانی اونٹ والے کے برتن میں ڈال دیا اور اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اونٹ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس قدر تیز چلا کہ لشکر کے ساتھ جا ملا۔ اس پر تھکاوٹ کی کوئی اثر باقی نہ رہے۔ اس غزوے کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مدینہ منورہ ہی میں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کی زوجہ محترمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تمہیں یہاں ٹھہرنے کا بھی اجر ملے گا اور جہاد کرنے کا بھی اجر ملے گا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ طلحہ بن عبید اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاسوسی کی ذمہ داری سونپی تاکہ یہ دونوں لشکر سے آگے جا کر قریش کے تجارتی قافلے کی خبر لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ سے ہی روانہ فرما دیا تھا۔ روح کے مقام سے اسلامی لشکر آگے روانہ ہوا۔ عرق زیبہ کے مقام پر ایک دیہاتی ملا، اس سے دشمن کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اب لشکر پھر آگے بڑھا۔ اس طرح اسلامی لشکر زعفران کی وادی تک پہنچ گیا۔ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ ایک لشکر لے کر اپنے قافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے کوچ کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع ملنے پر تمام لشکر کو ایک جگہ جمع فرمایا اور ان سے مشورہ کیا، کیونکہ مدینہ منورہ سے مسلمان صرف ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے تھے، کسی باقاعدہ لشکر کے مقابلے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باری باری اپنی رائے دی۔ حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اس کے مطابق عمل فرمائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم ہم اس طرح نہیں کہ کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑا کیجئے، ہم تو یہی بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں لڑیں گے، آخری دم تک لڑیں گے۔ حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تقریر کی۔ ان کی تقریر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری حضرات کی طرف دیکھا، کیونکہ ابھی تک ان میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا۔
اب انصاری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ سمجھ گئے، چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے تو عرض ہے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں اور گواہی دے چکے ہیں، ہم ہر حال میں آپ کا حکم مانیں گے، فرما برداری کریں گے۔ ان کی تقریر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اٹھو، کوچ کرو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ہمیں فتح دے گا۔ زعفران کی وادی سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے۔ اس وقت تک قریشی لشکر بھی بدر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے لشکر کی خبریں معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ انہیں 2 مشکی پانی بھرنے والے ملے، وہ قریشی لشکر کے مشکی تھے۔ ان دونوں سے لشکر کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئیں۔ انہوں نے لشکر میں شامل بڑے بڑے سرداروں کے نام بھی بتائے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مکہ نے اپنا دل اور جگر نکال کر تمہارے مقابلے کے لیے بھیجے ہیں، یعنی اپنے تمام معزز اور بڑے بڑے لوگ بھیج دیے ہیں۔ اسی دوران ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کا راستہ بدل چکے تھے اور اس طرح ان کا قافلہ بچ گیا، جبکہ اس قافلے کو بچانے کے لیے جو لشکر آیا تھا اس سے اسلامی لشکر کا آمنا سامنا ہو گیا۔ ادھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ قافلہ تو اب بچ گیا ہے، اس لیے انہوں نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ واپس مکہ کی طرف لوٹ چلو، کیونکہ ہم اسلامی لشکر سے بچ کر نکل آئے ہیں۔ لیکن ابو جہل نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ قریشی لشکر نے بدر کے مقام پر اس جگہ پڑاؤ ڈالا جس جگہ پانی نزدیک تھا۔ دوسری طرف اسلامی لشکر نے جس جگہ پڑاؤ ڈالا پانی وہاں سے فاصلے پر تھا۔ اس سے مسلمانوں کو پریشانی ہوئی، تب اللہ تعالیٰ نے وہاں بارش برسا دی اور ان کی پانی کی تکلیف رفع ہوگی۔ جب کسی بارش کی وجہ سے کافر پریشان ہوئے، وہ اپنے پڑاؤ سے نکلنے کے قابل نہ رہے، مطلب یہ کہ بارش مسلمانوں کے لیے رحمت اور کافروں کے لیے زحمت ثابت ہوئی۔ صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، لوگوں نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ صبح کی نماز ادا کی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسی بات کے لیے ابھارتا ہوں جس کے لیے تمہیں اللہ نے ابھارا ہے۔ تنگی اور سختی کے موقعوں پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ تمام تکلیف سے بچا لیتا ہے اور تمام غموں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کے آگے بڑھے اور قریش سے پہلے پانی کے قریب پہنچ گئے۔ مقام بدر پر پانی کا چشمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں رکتے دیکھ کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیام کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں، میں اس علاقے سے اچھی طرح واقف ہوں، آپ وہاں پڑاؤ ڈالیں جو دشمن کے پانی سے قریب ترین ہو، ہم وہاں ایک حوض بنا کر پانی اس میں جمع کر لیں گے، اس طرح ہمارے پاس پینے کا پانی ہوگا، ہم پانی کے دوسرے گڑھے اور چشمے پاٹ دیں گے، اس طرح دشمن کو پانی نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے کو بہت پسند فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے اور بتایا کہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بہت زیادہ عمدہ ہے۔ اس رائے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور اس چشمے پر آگے جو اس جگہ سے قریب ترین تھا جہاں قریش نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ مسلمانوں نے یہاں قیام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسرے گڑھے بھرنے کا حکم دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے باب میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر our channel and press the bell icon for more videos.